اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاچو جو ہیں، جب تک ہمارا ولاگ آپ تک پہنچے گا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس آ چکے ہوں گے، اور واپسی کے اوپر ان کے پاس بتانے کے لیے بہت زیادہ کہانیاں ہوں گی اور بہت زیادہ سٹوریز ہوں گی، بہت زیادہ خوشخبریاں ہوں گی، لیکن جو اڑتی سی خبر ہمارے کان میں پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جناب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان نے پرائم منسٹر سعودی عربیہ جناب محمد بن سلمان ہز ہائینس کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے، جو وہ انہوں نے قبول کر لی ہے۔ اس دعوت کے دوران، اس دورے کے دوران سعودی جو ہیں سعودیز سرمایہ کار، وہ پاکستان میں مختلف معاہدوں کے اوپر دستخط فرمائیں گے۔ ریکوڈک کے اندر $1 ارب کا سٹیک جو ہے وہ بھی سعودی عرب بائی کرے گا، اور بھی ہم اسے جو چیزیں آفر کریں گے وہ کرے گا۔ ان کی آمد کے موقع کے اوپر کچھ سٹیکس جو ہیں ان کے اندر بھی سگنیچر ہوں گے، جیسے ایک آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے گو پیٹرولیم کے نام سے، یہ آپ نے اس کے دیکھے ہوں گے، کافی زیادہ پیٹرول پمپس بھی مختلف جگہ کے اوپر گو کے نام سے قائم ہیں۔ اس کے اندر 40% جو حصص ہیں وہ ارامکو، سعودی ارامکو نے خریدے ہیں۔ یہ سعودی ارامکو کی سبسیڈری ہے جو کہ سنگاپور کے اندر قائم ہے، اور سنگاپور والی کمپنی نے 40% شیئر اس کمپنی کے خرید لیے ہیں، جس کے پیٹرول پمپ ہیں وہ آئل مارکیٹنگ کے اندر، اور پیٹرول کو ایک جگہ سے دوسری دفعہ یا آئل کی مختلف پروڈکٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام کرتی ہے۔ گو پیٹرولیم جو ہے اس کے مالکان جو ہیں انہوں نے 9/11 کے بعد ٹرکوں کا ایک فلیٹ بنا لیا تھا، کرتے کرتے سنا ہے کوئی 500 کے قریب ٹرک ہیں، کوئی کہتا ہے 400 کے قریب۔ یہ جو باؤزر نہیں ہوتے بڑے بڑے جنہوں نے ہر سڑک کے اوپر ٹریفک بلاک کی ہوتی ہے، دن دہاڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، پیٹرول مختلف پیٹرول پمپوں کے اوپر پیٹرول ڈال رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کا کوئی تھا، اور یہ بڑے کانٹریکٹر جو تھے امریکی افواج کے اور جو دنیا کی افواج آ کے افغانستان میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو یہ آئل سپلائی کیا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑے بن گئے، اور پھر انہوں نے گو پیٹرولیم کا لائسنس جو تھا وہ بائی کیا اور پورے پاکستان کے اندر پیٹرول پمپ کھولے۔ اس کمپنی کو بہت زیادہ ضرورت تھی اپنے گرد فائر وال بنانے کی۔ فائر وال کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کہ اس وقت پراپرٹی کے بہت بڑے بڑے ناموں نے جو ہے وہ نیوز چینل خرید لیے ہیں، فائر والز بنی ہیں نا، کیونکہ جب آپ فائلیں دے کے اور لوگوں سے پیسے وصول کر لیں گے، اور لوگ 2 سال 2.5 سال 3 سال کی جتنی آپ نے مدت دی ہوتی ہے کہ اتنے میں ہم آپ کو پلاٹ دیں گے یا گھر بنا کے دیں گے، تو وہ آپ نہیں دیں گے تو پھر لوگ شور مچائیں گے، تو اس شور نے جا کے شائع ہونا ہے، میڈیا کے اندر نشر ہونا ہے، میڈیا کے اندر۔ تو اگر آپ کے پاس اپنا میڈیا ہاؤس ہے تو پھر کوئی میڈیا ان لوگوں کی بات جو ہوگی، جو متاثرین ہوں گے، جو لوٹے گئے ہوں گے، ان کی بات کو کوئی میڈیا اس لیے نشر نہیں کرے گا کیونکہ میڈیا کا آپس میں ایک معاہدہ ہے کہ میرے خلاف خبر ہوگی مالک کے خلاف، میرے میڈیا مالک کے خلاف تو آپ نشر نہیں کریں گے، اور آپ کے میڈیا مالک کے خلاف خبر ہوگی تو میں نشر نہیں کروں گا، اور اگر ہم دونوں میں ہو جائے لڑائی تو تیجا پھر پہ کے صلح کروا دے گا۔ پچھلے دنوں اگر یاد ہو تو علیم خان صاحب کی میاں عامر سے زمینوں کے مسئلے کے اوپر لیدے ہو گئی تھی، منہ ماری ہو گئی تھی، پھر سما نے میاں عامر کا کچا چھٹا کھولنا شروع کیا، اور پھر میاں عامر صاحب نے علیم خان صاحب کا کچا ٹھٹھا کھولنا شروع کیا، پھر درمیان میں ایک تیجی پارٹی پڑی، انہوں نے دونوں کی صلح کروا لی۔ اس سے پہلے یہ منہ ماری جنگ کے جناب میر شکیل الرحمان صاحب اور دنیا کے میاں عامر صاحب کے درمیان ہو چکی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے کپڑے شملہ پہاڑی کے اوپر تار تار کیے تھے، کیونکہ
شملہ پہاڑی سے جتنا دور جیو کا دفتر ہے اتنا ہی دور دنیا کا دفتر ہے، تو شملہ پہاڑی درمیان کا حصہ بنتا ہے، تو درمیان میں انہوں نے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کی چادریں اٹھا دی تھیں، وہ چادر باندھتے نہیں جس کو طوطی بھی کہتے ہیں، تہبند بھی کہتے ہیں، وہ اٹھا دی تھیں، اور پھر جناب درمیان میں ایک تیجی پارٹی پڑی تھی جس نے کہا کہ جاندی کرو، کیونکہ اس پارٹی کو خوف ہوتا ہے کہ ہماری باری بھی آ سکتی ہے، تو وہ پھر ان کے درمیان صلح کروائی تھی۔ لیکن 2 دن چنگا لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ میر شکیل الرحمان صاحب نے کیسے پاکستان کو لوٹا ہے، اور جیو کے بقول میاں عامر صاحب نے پاکستان کو کیسے لوٹا ہے، تو عوام الناس کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ تو اس معاہدے کے تحت چونکہ ایک میڈیا مالک دوسرے میڈیا کے خلاف نشر نہیں کر سکتا، تو اس لیے تو بات چلی تھی گو سے، تو گو والوں کو بھی کسی زمانے کے اندر ٹی وی چینل بڑا ڈڈ آیا ہوا تھا، خاکسار کو بھی بلا کے انہوں نے پوچھا تھا، میں نے کہا یار کوئی اور کام کر لو، اللہ کے بندو یہ کوئی پروفیٹیبل بزنس تو ہے نہیں، اگر آپ کو فائر وال کرنی ہے، شروع کرنی ہے، تو کوئی اور کام کریں۔ تو انہوں نے بہترین کام کر لیا ہے، اپنی کمپنی کا 40% حصہ جو ہے، 40% حصص جو ہیں وہ انہوں نے ارامکو سعودی عرب کو بیچ دیے ہیں، جس طرح کے میاں منشا صاحب نے ایم سی بی بینک کے 40% حصص جو ہیں وہ ملائیشین کو بیچے تھے، اس طرح یہ بھی بڑے چلاکو نکلے ہیں، انہوں نے ان کو بیچ دیا ہے۔ اب کوئی گو پیٹرولیم کی یا گو پیٹرول پمپ کی 2 نمبری کے اوپر بات کرے گا تو فوری طور پہ سعودی سفیر کا فون آ جائے گا کہ یہ تو ہمارے پارٹنر ہیں، آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک ہے، میڈیا ہاؤس بنانے کی نسبت سر بہت اچھا کام کیا آپ نے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں ایک اور چنگے پلے بزنس مین کو میڈیا ہاؤس میں پھنسنے سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ جو تھا وہ مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کو پھنساتا، ان سے کوئی 1-2 کروڑ روپے مہینہ تنخواہ لگواتا اپنی، اور وہ تنخواہ میں وصول کرتا، بیٹھ کے سکون کے ساتھ اپنا بھی مستقبل بناتا، اور وہاں پہ کوئی 40-50 دوست بھی اکوموڈیٹ ہو جاتے، پھر ٹیلنٹ نیوز کی طرح بند ہو جاتے، تو مجھے کیا تھا، میرے تو کوئی 20-25-30 کروڑ روپے جیب میں آ چکے ہوتے نا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کی کریے، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، ہم نے کیا ہو اللہ علیہ کہڑے پاسے ٹور پے ہو، نہ کرو اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو وہ نتیجے کے طور پہ انہوں نے زیادہ بہتر آپشن لے لیا ہے۔ لیکن یہ ایک خبر بنی ہے عالمی میڈیا کے اندر کہ جناب ارامکو جو ہے سعودیہ، ارامکو سنگاپور جو ہے، اس نے پاکستان کے اندر لینڈ فرما دیا ہے، تو یہ ابھی پہنچا نہیں ہے ایم بی ایس، ہائے ابھی لینڈ کر لیا ہوا ہے، ابھی پہنچی نہیں ہے، تو یہ پہنچا نہیں ہے، تو یہ اس کے انڈیکیشن ہے۔ میرا خیال ہے اس کا باقاعدہ فارمل معاہدہ بھی جناب ایم بی ایس صاحب کی موجودگی کے اندر پاکستان میں سائن کیا جائے گا۔ تو اب تک کی جو خبریں ہیں ان کے مطابق چاچو کا دورہ بہت کامیاب رہا ہے، اور اس دورے کے نتیجے کے اندر جو سعودیوں کا پچھلے دنوں ڈیلیگیشن آیا تھا اور ان کے ساتھ مختلف معاملات شیئر کیے گئے تھے، اب ان کو معاملات لوٹائے گئے ہیں۔ ایس آئی ایف سی کا خیال ہے، جو کہ اس وقت کمیٹی بنی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی زیر صدارت، جس کے اندر تمام صوبوں کی اور پاکستان کی مسلح افواج کی نمائندگی موجود ہے، اور ایس آئی ایف سی کا خیال ہے کہ 3 سے 4 بڑے منصوبے ہوں جس کو وہ دکھا سکے دنیا کو کہ ایس آئی ایف سی کے نتیجے میں یہ منصوبے بنے ہیں۔ پاکستان کے اندر پہلے جو منصوبے ہوا کرتے تھے ان کی راہ کے اندر بیوروکریسی رکاوٹ ہوتی تھی، اور بیوروکریسی کے بیشتر لوگ جن کو ہم جانتے ہیں وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ پاکستان کے مفادات کی حفاظت ان کا فرض ہے، اور وہ اس کے اندر دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر چاچو کو اس کی بات کے اوپر بہت غصہ چڑھتا تھا، تو پھر اس بیوروکریسی کا رگڑا نکال دیا جاتا تھا، اور نتیجے کے طور پہ 2 ہمیں ایل این جی کے بجلی گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم 5 لگوا لیتے ہیں، 6 جو ہوتا ہے وہ سائی وال کول پاور والا جو ہوتا ہے وہ بھی لگوا لیتے ہیں ساتھ میں، اور اب کوئلہ بھی مہنگا ہو گیا اور ایل این جی بھی مہنگی ہو گئی، اب سمجھ نہیں آ رہی بجلی کیسے بنانی۔ تو اسی طرح ہم میرا خیال 5000 میگا واٹ بجلی جو ہے اس کے لیے سعودی سے انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں سولر سے بنانے کی، اور جو پاکستان کے اندر میرے جیسے غربا جو ہیں وہ گھر کے اوپر 4 پلیٹیں لا کے بجلی بنا لیتے ہیں، ان کو
ڈنڈے مار رہے ہیں کہ اچھا 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 ادھر آؤ نظر آتا ہوں، کان پھڑو. ہمیں دھوپ میں کان پکڑائے جا رہے ہیں اور سعودیوں کو گھیر گھیر کے لایا جا رہا ہے. اللہ کے بندے ہو، اسی بھی وہی پیسے اور وہی سولر پلیٹیں لگا کے بجلی بنانی ہے. سعودیہ نے کوئی میرا مطلب ہے بابرکت قسم کی بجلی بنانی کہ جو آپ ان کی خریدیں گے اور ہماری نہیں خریدتے آپ جو گھروں میں بنائی جا رہی ہے. میں نے کہا کہ یہ پوائنٹ بھی کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال جو ہے یہ دورہ بہرحال کامیاب ہے اس حوالے سے بھی کہ یوں پاکستان کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا. IMF نے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں، جو کہ جب تک میرا ولاگ آپ تک پہنچے گا وہ پاکستان کے خزانے میں منتقل ہو چکے ہوں گے. تو یوں کام آگے کو رڑ پڑا ہے، چل پڑا ہے. ابھی چاچو پہنچیں گے، ان کے ساتھ عطا اللہ تارڑ صاحب بھی ہوں گے اور زیادہ امکان ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب بدھ کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب فرمائیں گے اور اس خطاب کے اندر وہ اپنے دورے کے حاصلات یا اچیومنٹس کے اوپر بات کریں گے. دیکھیے مزید تفصیلات کیا آتی ہیں. فی الحال تو تفصیلات یہ ہیں کہ MBS صاحب پاکستان کا دورہ کرنے کے اوپر باقاعدہ راضی ہو گئے ہیں. ان کے دورے کے موقع کے اوپر 3 سے 4 بڑے پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹ ہوگی اور ان اناؤنسمنٹس کے نتیجے کے اندر پاکستان کو ڈالرز آئیں گے جو کہ زر مبادلہ کے مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد فرمائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.